دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔ ہم بھی جاتے آتے رہتے ہیں اللہ کے خاص فضل و کرم سے، تو میں نے ایک نعت، ایک سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے روضہ انور پر حاضری کے وقت لکھا تھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے حبیب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا سلام لکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں ایک سلام پڑھا جاتا ہے، اچھا ہے، وہ بہت اچھا سلام ہے، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام ہے نا، بہت پڑھا جاتا ہے، بڑا مقبول ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں ذرا لاکھوں سے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اس میں مضامین بھی قرآن اور حدیث کے آئیں، فنی اعتبار پر بھی پختہ ہو، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے اس میں عقائد بھی آ جائیں۔ حضرت فرمانے کہ اس کے پس پردہ جو واقعہ ہے اس کلام کے لکھنے کا، جو لکھنے کے بعد جو مجھے اس پر فخر ہے وہ بھی سنا دوں۔ خیر، خلوت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت نے حکم دیا ہے کہ یہ میں نے دل ہی دل میں اشعار کہے تھے، ابھی کاغذ پر نہیں لکھے تھے، یا ٹوٹے پھوٹے اشارے لکھے تھے، تو بعد میں نے ان کو سیدھا پدرا کیا۔ پھر میں پاکستان میں آ گیا، لاہور میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ نابینا، مادرزاد نابینا مجھ سے ملنے آئے۔ میرے جو نائب قاصد تھے وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ باہر آپ سے ملنے ایک بوڑھا شخص آیا ہے، نابینا ہے، کہتا گیلانی صاحب سے ملنا ہے۔ میں آیا، 70-75 سال کے وہ صاحب تھے۔ میں نے کہا جی حافظ جی، کہتے میں حافظ محمد بشیر ہوں، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں، تو کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ میں انہیں مسجد میں ساتھ بٹھا دیا، وہیں بیٹھ گئے، میں نے وہیں پانی منگوایا ان کے لیے۔ تو کہنے لگے آپ نے مدینہ شریف میں اس دفعہ کچھ نیا کلام لکھا ہے؟ میں نے کہا جی لکھا ہے، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو کہنے لگے کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقائے دو جہان، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میں نے زیارت ان کی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ گیلانی کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ کلام سنائیں جو انہوں نے میرے روضے پہ آ کے لکھا ہے۔ تو میں خواب دیکھ رہا تھا، تو میری والدہ نے مجھے جگا دیا، کہنے لگی جاؤ اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ میں نے کہا اماں تو نے بڑا مزیدار خواب توڑا دیا میرا۔ تو اس نے کہا کیا خواب تھا؟ میں نے ان کو بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بے ادبی ہے، تم ان کو بلاؤ، آقا کا مطلب یہ نہیں تھا ہرگز، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے سنو۔ تو میں نے رخت سفر باندھا اور یہاں آ گیا ہوں، ایک تو اس واقعے کی تصدیق کے لیے کہ واقعی آپ نے کوئی کلام لکھا ہے، خواب کی میری تصدیق ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے سنائیں بھی۔ میں نے کہا جی حافظ جی میں نے لکھا ہے، اور پھر وہ تھے اور میں تھا، میں ان کو سنا رہا تھا، وہ رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، اور پھر چند دنوں کے بعد وہ اس کو گنگناتے مجھ سے رخصت ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا خط آیا کہ میں وہ کلام آپ کا گنگناتا رہتا تھا، تو خواب میں وہاں پہنچ گیا،
روضہ پاک پر، اور یہی کلام پڑھ رہا تھا جو میں نے آپ سے سنا. اور اس کے 2-3-4 دن کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا حافظ جی عمرہ کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کہ یہ پوچھنے کی بات ہے. تو مجھے عمرے پہ لے گئے، اور پھر میں بالمشافہ روبرو روضہ پاک پر آپ کا یہ کلام سلام پڑھتا رہا. تو یہ اس کلام کے بعد کی واردات ہے جو حضرت حافظ صاحب کو میں نے بتایا تھا، تو حضرت نے حکم دیا کہ میں سنا دوں. اس کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے جو ماحول ارد گرد روضہ پاک کا تھا، اس لیے اشعار میں بھی وہی ماحول ہوگا. اسپرچولی آپ وہیں پہنچ جائیں گے، یعنی روحانی طور پر، اور پھر انشاءاللہ فزیکلی بھی اللہ پاک ہم سب کو، اللہ قادر ہے وہاں لے جائیں. جسمانی طور پر بھی ہم جائیں، سب جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، مدام یعنی ہمیشہ، یعنی اترتے ہی رہتے ہیں. اور علماء بتاتے ہیں کہ جن کی جو ایک دفعہ اترے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں اللہ ہمیں دوسری دفعہ پھر بھیجے گا، لیکن قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. ہر دفعہ نئے فرشتے اترتے ہیں صبح اور شام. جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. آپ بھی ساتھ ساتھ کہتے رہیے گا، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. یہ سلام ہمارا، یہ درود ہمارا پہنچایا جاتا ہے. من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ، من صلی علیہ نائن، اور جو دور سے پڑھا جائے گا وہ بلغت، وہ مجھے پہنچایا جائے گا، پہنچایا جاتا ہے. تو اس لیے ملائکہ سیاحین کی ڈیوٹی ہے، وہ ہمارا نام لے کر، ہمارے والد کا نام لے کر اوپر لے جاتے ہیں. پھر ان کو خوبصورت پیکنگ میں، خوبصورت ڈبیوں میں آقا کے مرتبے کے لحاظ سے اللہ پاک اس کو تحفہ بنا کے اپنے حبیب کی خدمت میں ملائکہ کے ذریعے پیش کرتے ہیں. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور یہ متیانہ برادران کتنے خوش قسمت ہیں. حضرت حافظ صاحب اور ہمارے مولانا طارق صاحب اور جتنے بھی جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دیا، ہماری بخششوں کا سامان مہیا کر دیا. ان کے لیے آپ دعا کریں گے نا. جن کے روضے، اب میں باتیں نہیں کروں گا بیچ میں، چونکہ وہ لطف جو ہے نا وہ نہیں رہتا، بس میں نے تمہیداً کچھ عرض کرنا تھا وہ کر دیا. جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. اور جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. جن کا محمود، جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود، ان
بکھر وہ سلام، جو ہے خیر البشر، جو ہے خیر الانام، جو ہے خیر البشر، جو ہے خیر الانام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، اور جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، ارے میاں ذرا بلند آواز سے کہہ دو نا، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، بار بار لے جائے۔ جن کا اللہ، جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کی ہے صوت پر فوق مطلق حرام، جن کی ہے صوت پر فوق مطلق حرام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، اور جن کا روضے میں ہے ساتھ ان کے قیام۔ کون کون ہے بھلا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، جن کا روضے میں ہے ساتھ، جن کا روضے میں ہے ساتھ ان کے قیام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کا روضے میں ہے ساتھ ان کے قیام، جن کا روضے میں ہے ساتھ ان کے قیام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کا نبیوں کے بعد نبیوں کے ہیں، بعد نبیوں کے ہیں جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ آتا ہے آپ کو؟ ذرا میرے ساتھ ساتھ کہہ دیجئے، اللہم و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، اور جن کے روضے پہ ہر دم ہے ایک اجتہام، ہجوم ہر وقت، رات کو جب روضہ مبارک تو کھولا رہتا ہے نا، اس وقت بند بھی ہو جاتا تھا، رات کو 10 بجے کے بعد صبح تک، تہجد تک، پھر بھی لوگ باہر کھڑے ہیں، ہجوم کھڑا ہے، ایسے لگتا ہے آج کل کھولا رہتا ہے۔ جی بابا السلام، آج کل
اندر سے بھی کھلا رہتا ہے، دروازے کھلے رہتے ہیں، 2-4 دروازے بند ہوتے ہیں، کچھ دروازے کھلے. تو سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے انتظار میں ہے کہ آقا بھی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لانے والے ہیں. ایسے لگتا ہے ہر دم. کیوں مولانا؟ جن کے روزے پہ ہر دم ہے ایک عید ہم، ان پہ اربوں درود، ان پہ گھروں سلام. جن پہ کٹنے کو حاضر ہیں اربوں غلام، جن پہ کٹنے کو، جن پہ مٹنے کو، جن پہ مرنے کو حاضر ہے اربوں غلام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. اور جن پاک ہیں جن کے سب اہل بیت عظام، پاک ہیں جن کے سب پاک ہیں جن کے سب اہل بیت عظام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جن کے پیارے نواسے ہیں میرے امام، جن کے پیارے نواسے ہیں میرے امام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. ان پہ اربوں درود. پاک ہیں جن کے سب اہل بیت عظام، پاک ہیں جن کے سب اہل بیت عظام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. پاک ہیں جن کے پیارے، جن کے پیارے 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 پیارے، جن کے پیارے نواسے ہیں میرے امام. ان پہ اربوں، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. اور آخری جن پہ اترا خدا کا کلام، لا رسول بعد ولا نبی بعد ولا رسول بعد ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ. آخری the final word of Allah subhanahu wa ta'ala، آخری جن پہ اترا خدا کا کلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جن پہ نبیوں رسولوں کا ہے اختتام، جن پہ نبیوں رسولوں کا ہے اختتام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. ان
ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، اور جن کو حاصل ہے مر کر حیات دوام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کو حاصل ہے مر کر حیات دوام، جن کو حاصل ہے مر کر حیات دوام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جو ہیں روضے میں سنتے درود و سلام، جو ہیں روضے میں سنتے درود و سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، آئے ہے ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے روضے پہ اترے فرشتے، اور جن کے مرکب کی سواری کی، ناقہ کی، براق کی، جن کے مرکب کی، جن کے مرکب کی جبریل تھامے لگام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے مرکب کی جبریل تھامے لگام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، عرش 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 جن کے لیے صرف دو چار گام، عرش جن کے لیے صرف دو چار گام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے مرکب کی جبریل تھامے لگام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، جن کے مرکب کی جبریل تھامے لگام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، عرش جن کے لیے، عرش جن کے لیے، عرش جن کے لیے صرف دو چار گام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جن کے روضے پہ آخری شعر، جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان کے اوصاف سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں، ان کے اوصاف سلمان گیلانی میں، ان کے اوصاف سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں، بس 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 میں کرتا ہوں
نعت اپنی اس پہ تمام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. بس میں کرتا ہوں بات اپنی اس پہ تمام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جن پہ مرنے کو حاضر ہیں لاکھوں غلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جو ہے روضے میں سنتے ہمارا سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں سلام. جن پہ نبیوں رسولوں کا ہے اختتام، ان پہ اربوں درود، ان پہ خربوں